جب بھی رات کو بستر پر سوئیں 7 بار یہ درود شریف پڑھ کر سوئیں، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو، آپ کی تنگ دستی دور ہو، آپ کی حاجات پوری ہو، تو رات کو سونے سے پہلے 7 بار یہ درود شریف پڑھ کر سوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ وظیفہ رات کو پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے، کیونکہ درود شریف سب سے افضل ترین عبادت ہے، اور جو شخص رات کو یہ عبادت کر کے سوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دلی خواہشات کو پورا کرے گا۔ درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت کا اظہار اور بے پناہ فضائل و برکات کا حامل عمل ہے۔ یہ صرف زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں، بلکہ ایک ایسا ذکر ہے جو انسان کے دل کو روحانی سکون بخشتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم درود شریف کی عظمت، اس سے متعلق اہم احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے اقوال و آثار اور درود شریف کے ایمان افروز واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو درود شریف پڑھنے کے فائدے، روحانی فوائد درود شریف اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کے طریقوں سے روشنا کرائے گا۔ حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے۔ یہ سنت اہلیہ ہے۔ اس نسبت سے یہ جہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ رسوا ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو آج سے پہلے نہیں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ میں نے جواب میں کہا کہ آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر فرمایا، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور اس نے اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے 70 مرتبہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض موقع ایسے ہیں کہ اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلاً ہر نماز کے بعد تشہد میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں: دعا سے پہلے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے مانگے۔ اذان کے بعد ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں برکتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے اور اس سے نکلتے ہوئے پہلے درود شریف اور پھر مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ جمعے کے روز حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی بعض خصوصیات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، تم اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جسد اطہر تو بوسیدہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ درود شریف کے فیوز و برکات۔ درود و سلام کے بے شمار فیض و برکات ہیں جو درود شریف پڑھنے والوں کو بارگاہ الہی سے نصیب ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے، و نسبت محمدی نصیب ہوتی ہے، و کثرت درود و سلام سے حضور اقدس کی زیارت کا دروازہ کھلتا ہے، و کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کثرت سے درود پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا جب تک درود شریف پڑھتا رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ بھی اس کی طرف رہتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر وقت درود شریف پر رطب اللسان رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صحابہ کرام نے بھی درود شریف کی اہمیت کو عملی طور پر اجاگر کیا اور اس کی فضیلت بیان کی۔ ان کے اقوال ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ درود پاک کی کیا عظمت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ یہ حدیث اگرچہ صراحتاً درود کے فضائل سے متعلق ہے، تاہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ایک صحابی کا اثر ہے جو درود کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کا وظیفہ بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ اس روایت کو امام بن ابی شیبہ نے اپنی المصنف میں ذکر کیا ہے۔ حدیث۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، یعنی ان پر اس کی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماخذ اس کی روایت کا ذکر امام قرطبی نے تفسیر الجامع الحکام القرآن میں اور امام سخاوی نے القول البدیع میں کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فرمان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمان جاری کیا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ امام شرف الدین بوصری ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ الہی سر و کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ایسا درود برا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق رسالت مطاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تشریف لائے اور امام بصیری کو فرمایا، بصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام بصیری کے بدن پر پھیرا جس سے انہیں شفا ہو گئی۔ پس امام بصیری نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بصیری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بصیری صبح اٹھے اور فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابو الجا ملے اور ابو بصیری کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بصیری یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ بوصیری کے قصیدے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے یہ واقعہ معروف ہے۔ یہ درود شریف کے معجزات اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایک عظیم مثال ہے۔ درود و سلام کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کل کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے کے موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کر لیتے ہیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ یہ روحانی ترقی کا راستہ اور دل کی پاکیزگی کا نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کون سا درود شریف پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو جب رات کو آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں، کوشش کرنی ہے آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے کوئی بھی ارادہ دل میں کرنا ہے، خواہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہو یا کوئی بھی ناممکن کام کو ممکن کرنا ہو۔ آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ باوضو حالت میں بستر پر لیٹیں، کیونکہ یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ باوضو حالت میں بستر پر جائیں تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی سب سے افضل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بستر پر سوتے وقت یہ درود پاک پڑھنے سے انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اس کی ہر جائز مراد کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات پر کن حکم فرما دیتا ہے اور اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں اور اس کے تمام مسائل حل کر دیے جاتے ہیں۔ جو اس کے دل کی منشا ہوگی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ رات کو درود پاک پڑھ کر سونے سے جنت کی قیمت ادا ہوتی ہے، غم دور ہوتے ہیں اور تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عمل دل کو سکون اور روحانیت سے معمور کرتا ہے اور دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔